ایسے ہی محنت کش طبقے نے بغاوت جو ہے وہ کی تھی روس کے بادشاہ کے خلاف، جگیردار اشرافیہ کے خلاف، روس کے سرمایہ داروں کے خلاف، زارشاہی فوج کے جرنیلوں کے خلاف، بینکاروں کے خلاف، اور روس کے اندر جو فرانسیسی اور برطانوی سامراجی مفادات تھے ان کے خلاف. تو روس کے محنت کش طبقے اور کسانوں کی وہ بغاوت کا ہمیں جرت، دیکھیں یہ نہیں تھا کہ روسیوں میں زیادہ جرت تھی، سری لنکا کے لوگوں میں جرت نہیں تھی، ایک جیسی جرت تھی دونوں، یا ایجپٹ کے لوگوں میں جرت نہیں تھی. مثال بن گیا تھا ایجپٹ کا محنت کش طبقہ پوری دنیا کے محنت کشوں کے لیے. اسرائیل کے اندر، تل ابیب کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی شہریوں نے، اسرائیل کے عام لوگوں نے، وہاں کے محنت کشوں نے مظاہرے کیے ایجپٹ کے انقلاب کے حق میں، اور ان مظاہروں میں وہ نعرہ لگاتے تھے کہ واک لائک این ایجپشین، ایک مصری کی طرح چلو، اپنی حکومت کو تھریٹ کرتے تھے. مثال بن گیا تھا ایجپٹ کا محنت کش طبقہ 2011 اور 13 کے انقلابات کے اندر. مگر تو یہ نہیں ہے کہ روس کے اندر، روس کے محنت کشوں میں 1917 میں کوئی خاصی جرت تھی، کوئی خاصی بہادری تھی، کوئی خاص ہی ان کی جنیات کے اندر کوئی کمال تھا کہ وہ وہاں پہ ریولوشن کامیاب ہو گیا، باقی سارے ملکوں میں ناکام ہو گیا. مگر ہمیں وجہ دیکھنی ہے کہ آخر 1917 میں وہاں کے محنت کشوں کو ایک نئی ریاست اور ایک نیا نظام بنانے کے اندر کامیابی کیوں ہوئی، اور سری لنکا اور ایجپٹ اور باقی ان سارے کیسز کے اندر ناکامی کا کیوں جو سامنا کرنا پڑا. وجہ کیا تھی، فرق کیا تھا؟ تو کامریڈز فرق یہ تھا کہ 1917 کے اندر روس کے اندر جو ہے وہ ایک انقلابی پارٹی موجود تھی. عوام کی اس بغاوت اور اس انقلاب کو ایک درست پروگرام دینے کے لیے، درست نعرے دینے کے لیے، اور ایک انقلاب کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے ایک تجربہ کار قیادت جو ہے فراہم کرنے کے لیے ایک ریولوشنری آرگنائزیشن جو ہے موجود تھی، جس کو ہسٹری میں بولشوک پارٹی کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے. لینن، آپ نے شاید لوگوں بہت سارے جو ہے وہ کامریڈز ہیں جو پہلی دفعہ غالباً جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے شرکت، اس طرح کے گیدرنگ میں شرکت جو ہے وہ کر رہے ہیں. ولادیمیر لینن اور لیون ٹروٹسکی اور بہت سارے جو ہے ناموں، یہ لیڈرشپ جو ہے تھی ایک بولشوک کی، بولشوک پارٹی جس کے پاس ایک واضح پروگرام تھا، جن کے پاس ایک واضح نعرے تھے. وہ واضح طور پہ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ 1917 میں انقلاب کے دوران ہی اچانک نکل کے باہر آئے تھے. پچھلے 20-25 سال سے وہ کام کر رہے تھے، فیکٹریوں کے اندر کام کر رہے تھے، وہاں پہ سرکلز بنا رہے تھے مزدوروں کے، ان کو بتا رہے تھے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہوتا ہے، اس کا متبادل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور وہ متبادل کس طرح سے ہمارے مسائل حل جو ہے وہ کر سکتا ہے. کھیتوں کھلیانوں کے اندر جو جا رہے تھے، کسانوں کے اندر کام کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ سرمایہ داری کیا ہوتی ہے، یہ جگیردار تم پہ کیسے جو ہے جبر کرتے ہیں، اور کیا متبادل ہو سکتا ہے، وہ متبادل ہمارے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کے اندر اپنے یونٹس جو بنا رہے تھے، یہاں تک کہ جو زار شاہی کی فوج تھی اس کے جو عام سپاہی تھے، جو زیادہ تر مزدوروں یا زیادہ تر چھوٹے کسانوں کے بیٹے ہوتے تھے، ان کے اندر جو ہے وہ جا رہے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ڈسکشن، ان کے ساتھ سرکلز جو بنا رہے تھے. تو یہ پچھلے 20-25 سال سے وہ لوگ جو ہے وہ آہستہ 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 روس کے محنت کش طبقے اور کسانوں کے اندر اپنی روٹس بنا رہے تھے. اور سب کے نتیجے کے اندر ایک وقت آنے پہ 1917 میں روس میں جب کسانوں اور مزدوروں کی وہ بغاوت ہوئی، تو بولشوک پارٹی کے پاس نہ صرف پورے روس کے محنت کشوں کسانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سیلز تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹ تھے، اور اس کے ساتھ ان کے پاس ایک واضح نظریہ تھا تبدیلی کا، اور ایک واضح پروگرام تھا. اور کیا نظریہ تھا وہ، کیا پروگرام تھا وہ؟ سوشلسٹ انقلاب کا پروگرام، سوشلسٹ تبدیلی کا پروگرام. ایک واضح پروگرام تھا کہ بھئی اس ملک کو چلانے کے لیے سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیکٹریاں سرمایہ داروں نے نہیں بنائی، یہ مزدوروں کی محنت کا جو نتیجہ ہے، لہذا مزدور ہی ان کے مالک جو ہو سکتے ہیں. ان کو عملی طور پہ مزدور ہی چلاتے ہیں، سرمایہ دار تو نہیں نہ چلاتا. ٹیکنیشین کون ہوتا ہے، انجینئر کون ہوتا ہے، عام لیبرر کون ہوتا ہے، ورکر ہی ہے نا یہ سارے. سرمایہ دار تو نہیں ان کو جو ہے چلاتا. تو ٹھیک ہے، یہ تمام فیکٹریاں جو ہے وہ محنت کش طبقہ اپنی اجتماعی ملکیت میں لیتا ہے. محنت کش طبقہ خود اپنے جمہوری کنٹرول میں ان کو چلائے گا. سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بینکاروں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نظام چلانے کے لیے. تمام جگیریں انہوں نے جگیرداروں سے چھین لی اور مزاروں کے اندر جو تقسیم کر دی. انہوں نے کہا جب گندم اگانے والا مزارہ ہے تو جگیردار کا تو پھر کوئی کام نہیں بنتا نا، وہ تو فالتو آدمی ہے، تو پیراسائٹ ہے، تو خیریہ ہے. تو ٹھیک ہے، جب مزدوری کر کے گندم اگانے والا جو مزارہ ہے تو زمین بھی اس کی ملکیت ہونی چاہیے. اسی طرح انہوں نے فوج ایک نئی تخلیق کی ہے، بالکل سرخ فوج، ریڈ آرمی جو کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی، ہم یہ جو فوج کے اندر بڑا سخت ڈسپلن ہوتا ہے نا، اوپر سے جرنیل صاحب بیٹھے ہیں اور وہ جناب ڈنڈا چلا رہے ہیں، کورٹ مارشل کی دھمکی ہے، فلانا ٹمکانا، یہ سب دھمکیاں موجود ہوتی ہیں کسی بھی ایک سرمایہ دار ملک کی فوج کے اندر. ان کو کہتے تھے کہ بھئی یہ اتنی سختی، اس طرح کی اوپر سے مسلط کی جانے والی سختی ایک سرمایہ دار فوج کے اندر کیوں کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ سرمایہ دار فوج کو اس کے آقاؤں نے لڑانا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں قبضے کرنے کے لیے.
دوسرے ملکوں میں جا کے قبضہ کریں، وہاں کے وسائل لوٹیں، وہاں کی منڈیاں لوٹیں. تو ان قبضے کی لڑائیوں کے اندر وہ جو پیچھے آقا بیٹھے ہیں اس فوج کے، جو اس ملک کا سرمایہ دار طبقہ بیٹھا ہے، ان کے مفادات تو ہیں اس کے اندر، مگر وہ جو فوج کے عام سپاہی ہیں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے اس کے اندر. تو عام سپاہی تو دل سے راضی نہیں ہوتا جا کے گولی کھانے کو اس لڑائی کے اندر، تو اس کو بھی ڈنڈے سے ڈرا کے بھیجنا پڑتا ہے پاس کے اوپر کہ نہیں جاؤ گے تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے، کورٹ مارشل کر دیں گے تمہارا. تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری جو سرخ فوج ہوگی نا، یہ کوئی قبضوں کی لڑائی نہیں کرے گی، یہ کوئی سامراجی جنگ جو ہے وہ نہیں لڑے گی. یہ اگر لڑے گی تو صرف روس کے محنت کش طبقے کے دفاع کے اندر جو لڑے گی، اور چونکہ یہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے لڑے گی، جب بھی لڑے گی تو اس کے اندر ہمیں اس طرح کا ڈنڈے والا جبریہ ڈسپلن، مسلح شدہ ڈسپلن نہیں چاہیے. انہوں نے پتا کیا فیصلہ کیا؟ حیران ہو گیا افسر ہوں گے. انہوں نے کہا افسر ہوں گے فوج کے اندر، مگر سپاہیوں کی کمیٹیاں ان افسروں کو منتخب کریں. سپاہیوں کی کمیٹیاں ہوں گی، وہ ان افسروں کو منتخب کریں گی، اور اگر وہ سمجھیں گی کہ ان کا افسر ٹھیک نہیں ہے تو اپنے افسر کو ریکال کر کے نیا افسر منتخب کر سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے ان کا یقین تھا کہ لوگوں کو اگر آپ نے پرائز جنگوں میں دھکیلنا تو پھر جبر کرنا پڑتا ہے ان سپاہیوں کے اوپر، مگر اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو پھر لازمی طور پہ بہترین آدمی کو چنیں گے اپنی لیڈرشپ کے لیے. اور ثابت کیا روس کی فوج نے بعد کی آنے والی جنگوں میں، چاہے وہ فاشزم کے خلاف جو لڑائی ہو، باقی ساری جو لڑائیاں ہو، کہ بالکل کامیاب جو ہے ماڈل جو ہو رہا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک عام مزدور ہے اور کوئی بھی ایک جو ہے ریاستی افسر جو ہے، اس کی تنخواہ اور مراد کے اندر جو ہے کوئی فرق نہیں ہوگا. ایک ریاستی عہدیدار کو جو ہے وہ اتنی ہی تنخواہ اور مراد ملیں گی جتنی کسی بھی ہنرمند مزدور کو جو ہے وہ ملتی ہے. اسی طرح فوج کے اندر جو ہے وہ افسر اور سپاہی کی جو ہے تنخواہ اور مراد کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق جو ہے نہیں ہوگا. انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ کام جو انہوں نے اولین بنیادوں کے اوپر جو کیا، غالباً جگیروں اور سنتوں کو ریاستی ملکیت میں لینے سے بھی پہلے انہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے کہا کہ جتنے قرضے ہیں روس کے اوپر، ہم تمام قرضے ضبط کرتے ہیں. جو داخلی قرضے ہیں ان کو بھی ضبط کرتے ہیں، اور جو بیرونی قرضے ہیں، زیادہ تر بیرونی قرضے برطانیہ اور فرانسیسی بینکوں کے تھے، ان کو بھی ضبط کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوں یہ ضبط کرتے ہیں؟ ایسے نہیں کہ ہم کو بدماشی کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک اخلاقی جو آزادی ہے ان کو ضبط کرنے کا. وہ کیا ہے کہ بھائی یہ قرضے جو پرانا روس تھا، جو سرمایہ دارانہ اور جگیردارانہ روس تھا، اس کے حکمران طبقے نے لیے اور اپنے اوپر خرچ کیے تھے. نہ یہ روس کے عوام نے لیے اور نہ روس کے عوام کے اوپر خرچ ہوئے. تو روس کے عوام کا ان قرضوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ لوگوں کو قرضے چاہیے تو اپنے سارے جگیردار سرمایہ دار ہم آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، ان سے نکلوا لیں. ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہم ضبط کرتے ہیں، نہیں دیتے واپس. اور پھر جو ہے وہ ہسٹری نے دیکھا کہ محض اگلے 25-30 سال کے اندر جو ہے وہ سوویت یونین جو ہے، جو مزدوروں کا جو ہے وہ ایک ریاست جو ہے وہ کی، وہ کتنی تیزی کے ساتھ ایک فوجی اور ایک صنعتی سپر پاور بننے کی طرف جو ہے گئی. اس میں اس ماڈل میں کچھ خامیاں بھی آئیں، کچھ کمزوریاں بھی جو ہے وہ آئیں، اور ہم ان کمزوریوں اور خامیوں کے اوپر بھی جو کرٹیسزم کرتے ہیں، مگر وہ کمزوریاں اور خامیاں اس پورے تجربے کا مین پہلو نہیں ہے. مین پہلو وہ کامیابی ہے جو کہ اس پہلے تجربے کو جو ہے وہ حاصل ہوئی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ عام لوگوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ بھائی جب ہم بجلی بنانے جیسا مشکل کام، جب ہم کپڑا بنانے جیسا مشکل کام، جب ہم گاڑی بنانے جیسا مشکل کام، جب ہم ریلوے انجن بنانے جیسا مشکل کام، جب ہم عمارت تعمیر کرنے جیسا مشکل کام، جب ہم علاج کرنے جیسا مشکل کام، تعلیم دینے جیسا مشکل کام، ٹیچر ڈاکٹر کی تو مزدوری ہوتے ہیں نا، جو عام ٹیچر عام ڈاکٹر ہوتے ہیں، جب ہم یہ سارے مشکل کام کر سکتے ہیں نا، تو پھر حکومت چلانے جیسا آسان ترین کام بھی ہم کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے حکومت چلانا؟ دستخط کرنے ہوتے ہیں نا، کدیاں مارنی ہوتی ہیں آسان الفاظ میں، اے سی کمرے میں بیٹھ کے کدی مارنی ہوتی ہے، آسان ترین کام ہے. ریلوے کا ورکر انجن کھولتا وہ ہے، جوڑتا وہ ہے. گرمی کے اندر جو گینگ مین ہوتے ہیں پٹریوں کو وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. بھائی مشکل کام تو پہلے مزدور کر رہے ہیں. ریلوے کا افسر کیا کر رہا ہے؟ اے سی کمرے میں بیٹھ کے کدی مار رہا ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کو بڑا تکنیکی علم ہے، تو پھر میں چیلنج کرتا ہوں لائیں اس کو ریلوے ڈیزل شیڈ کے اندر، جو افسروں کی ایک ٹیم کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور ورکرز کی ایک ٹیم کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک انجن اس کو دے دیں، ایک انجن اس کو جو دے دیں، اور کہیں کہ کھول کر دوبارہ جوڑ کے دکھاؤ. اور جس بندے نے کبھی زندگی میں رنچ آپ میں پکڑ کے نہیں دیکھا وہ کر ہی نہیں سکتا ہے کام. مگر سرمایہ دارانہ سماج میں ہر چیز الٹی ہوتی ہے، پیروں کے بل نہیں کھڑی ہوتی، سر کے بل الٹی کھڑی ہوتی ہے سرمایہ دارانہ سماج میں. عزت کس کی ہے؟ ڈی سی صاحب کی. واہ جی واہ کیا بات ہے، ڈی سی صاحب آ گئے جی. ڈی سی صاحب، آپ کسی بھی ضلع کے ڈی سی کو 6 مہینے کی جبری رخصت کے اوپر بھیج دیں، اس ضلع کو ٹکے کا فرق نہیں پڑنے والا. اور اسی ضلع کے اندر جو میونسپلٹی کے ورکرز ہیں، جو صفائی کا
اہم ترین کام سر انجام دیتے ہیں، 2 دن وہ ہڑتال کے اوپر چلے جائیں اور ضلع کی سڑکوں میں باہر نہیں نکل سکے، تو کون اہم ہوا؟ یہ ٹیکسٹائل کنگ میاں منشا یہاں پہ ٹیکسٹائل کنگ ہے. وہ ٹیکسٹائل کنگ کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو آپ 2 کپڑے کے ٹکڑے دیں اور نہ کہیں کہ ان کو آپس میں سی کے دکھاؤ، وہ سی نہیں سکے گا، اور وہ ٹیکسٹائل کنگ. ملک ریاض نے جی بیریا ٹاؤن بنایا، اور بھی ملک ریاض نے کس یونیورسٹی سے ٹاؤن شپ پلاننگ کے اندر انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی؟ ہمیں بھی کوئی بتایا نا، وہ تو ہم نے سنا ہے کہ میٹرک کی پاس نہیں کر سکا، ہمیں کوئی بندہ بتایا کہ اس نے کس یونیورسٹی سے ٹاؤن شپ پلاننگ کی انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی، اس نے بنایا تھا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب چھوٹے بچے کو آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ قائد اعظم، چھوٹا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے. یہ جب یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتے ہیں نا تو یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر اساتذہ یہ سرمایہ داران انصاف پڑھا کے ہمارا دماغ ایکچولی برباد کر دیتے ہیں. چھوٹا بچہ جس کو بھی یونیورسٹی کالج کی جو آنے لگی ہوتی ہے وہ زیادہ سیاح ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. چھوٹے بچے کو جب آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ قائد اعظم نے ملک بنایا تو حیران ہو کے آپ سے یہ ضرور پوچھتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا ملک، ایک مکان بنانا ہو تو اس کے اوپر 25 مزدور لگانے پڑتے ہیں، اتنا بڑا ملک کل قائد اعظم نے کیسے بنا لیا تھا؟ ایک مکان 25 بندے 6 مہینے لگا کے بناتے ہیں تو اتنا بڑا ملک یہ سب کچھ کل قائد اعظم نے بنا لیا. شاہ جہاں نے جی تاج محل بنایا تھا، واہ کیا بات ہے. شاہ جہاں سے افتخاریہ اگر اس کو اٹھانی پڑتی نا تو 3 دن اس کی قبر نہیں سیدھی ہونی تھی. یہ تاج محل کس نے اس نے بنایا. اور جرمنی کا ایک بڑا مشہور کمیونسٹ ڈرامہ نگار تھا بریخت، اس کی بڑی مشہور طنزیہ نظم ہے اسی حوالے سے، جس کے اندر وہ بڑا خوبصورت طنز مارتا ہے اسکندر اعظم کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسکندر نے پوری دنیا کو فتح کیا. تو کیا اسکندر نے اکیلے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا؟ کیا اس کے ساتھ اس کا ایک باورچی بھی نہیں تھا؟ کل پوری دنیا کے اوپر چھا گیا. قربانیاں کسی کی، محنت کسی کی، ہنر کسی کا، علم کسی کا، مگر ٹیکسٹائل کنگ کوئی اور. جاننے دینے والے سپاہی تمغے لگتے ہیں جرنیلوں کو، محنت کرنے والے، ہنر کرنے والے ٹیکنیشین، انجینئر، مزدور ٹھیک ہے، مگر جو ہے وہ یہ کپڑا بناتا ہے کہا جاتا ہے یہ میاں منشا. ملک کون بناتا ہے، ملک کون چلاتا ہے؟ محنت کش طبقہ چلاتا ہے. مگر کہا کیا جاتا ہے کہ حکمران چلا رہے ہیں. یہ ابھی پچھلے 6 مہینے کے اندر کم از کم 2 مہینے ایسے گزرے ہیں جس کے اندر یہ ٹھیک طرح سے پتہ نہیں تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہے. اور کوئی 2.5-3 مہینے ایسے گزرے جس میں یہ نہیں پتا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ جہاں پہ اس ملک کی کوئی 55% آبادی رہتی ہے اس کا سی ایم کون ہے. تو کیا ہو گیا؟ آپ کے گھروں میں بجلی آنی بند ہو گئی کیا؟ نل سے پانی آنا بند ہو گیا کیا؟ گیس آنی بند ہو گئی کیا؟ ریفائنریاں چلنا رک گئیں، دوائیاں بننا بند ہو گئیں، کپڑا بننا بند ہو گیا، اناج اگنا بند ہو گیا؟ کیا اس میں سب کچھ ہوا؟ نہیں تھے حکمرانوں پر، لڑائی چل رہی تھی ان کی اپنی میں کون کرسی بیٹھے، کچھ بھی نہیں ہوا. سماج بہرحال جیسا تھا ویسا چلتا رہا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کون چلاتا ہے سماج؟ محنت کش طبقہ چلاتا ہے، محنت کش عوام جو ہم چلاتے ہیں. تو جب وہ چلاتے ہیں تو پھر حق حکمرانی کس کا ہونا چاہیے؟ ان کا جو کہ چلاتے ہیں، بناتے ہیں، ساری دولت جو ہے وہ تکلیف جو کرتے ہیں، یا ان کا جو کہ کچھ بھی نہیں کرنا جانتے سوائے اے سی کمرے میں بیٹھ کے پولی مارنے کے. اور یہاں پہ اکثر ایک پوائنٹ بڑا بار بار جو ہے اٹھایا جاتا ہے. اور دیکھیں جی وہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے، انویسٹمنٹ اسی کی ہوتی ہے نا. خزانے سے اشرفیاں تو شاہ جہاں نے دی تھی نا تاج محل بننے کے لیے، بے شک مزدوروں نے کی تھی یا مہندسوں نے کی تھی. آرکیٹیکٹ کو مہندس کہتے تھے اس کے اوپر، تو جو اشرفیاں تو اس نے